صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث او من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ اس میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا من صدقۃ جاریہ، نمبر ایک، مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ کیا جائے تو اس کو اس کا ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ آئیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بندہ ایمان والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، کیا صرف اسی کو ثواب ملتا ہے یا غیر مسلم کو بھی ملتا ہے یا غیر مسلم کو نہیں ملتا؟ پہلے دیکھیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھائی تھے اور وہ دونوں یہودی کے بیٹے تھے، کافر تھے۔ ہوا کیا، جب وہ کافر وصال کرنے لگا، کافر مرنے لگا، تو اس نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور کہنے لگا، اے بیٹو میری بات سنو کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم نے کرنا کیا ہے۔ ایک بیٹے کو کہا تم نے 50 اونٹ صدقے کے کرنے ہیں، دوسرے بیٹے کو کہا کہ تم نے بھی 50 اونٹ صدقہ کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ان کا والد وہ کافر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا بڑا بیٹا 50 اونٹ اپنے والد صاحب کے حکم پر صدقہ کر دیتا ہے، لیکن دوسرا بیٹا جو کلمہ پڑھنے والا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، اس نے کہا کہ میں اس وقت تک یہ صدقہ نہیں کروں گا جب تک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ نہ لوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کے اندر حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں وصیت کی تھی کہ میرے بھائی کو کہا تھا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں 50 اونٹ انہیں صدقہ کرنا ہے، اور مجھے بھی کہا تھا یا رسول اللہ کیا میں اپنے والد کے لیے 50 اونٹ صدقہ کروں، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تیرے والد کو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا، کیونکہ تیرا والد مرتد ہو کر مرا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو معلوم ہو گیا جو شخص ایمان نہیں رکھتا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اس کو ایصال ثواب کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا من صدقۃ جاریہ، مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ کیا جائے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کے اندر حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے والدین قربان ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس کے اندر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اس کے لیے کوئی صدقہ کروں، کوئی ایسا کام کروں جس سے ان کو فائدہ پہنچتا رہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، لا نہیں ساتھ ایسا نہ کرو، نہیں پہنچے گا، بلکہ حضور نے فرمایا، نعم جی ہاں، تم ایسا کرو، اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوا دو راستے پر، جب تک لوگ، انسان، چرند پرند، حیوان، حتیٰ کہ ہر روح چیز جو ہے وہ ادھر سے گزرے گی اور پانی پیتی رہے گی، تیری والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ صدقہ جاریہ ایمان والوں کے لیے ایصال ثواب کی ایک ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او علم ينتفع به، فرمایا اس مرنے والے کا علم جو اس نے پڑھا یا پڑھایا، لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا بھی ثواب دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ولد صالح يدعو له، اس مرنے والے کی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش کرے گی، دعائے مغفرت کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب ضرور پہنچائے گا۔ تو دیکھ لیں، یہ جو دیگر ہم کام کرتے ہیں یہ ایک مستحب عمل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بچہ، بیٹا، اولاد اگر نیک انسان ہو اور دن کے اندر صرف اور صرف 5 مرتبہ نماز بھی پڑھتی رہے اور ہر نماز میں یہی کہتی رہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میرے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور مومنوں کی بخشش و مغفرت فرما، ویوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہونے لگے۔